शाहे शुहदा होती है, वहाँ पे रहमत बारी बखुदा मिलती है। और रज़ा का ज़िक्र हमेशा करो मुसलमानों, रज़ा के ज़िक्र से इंसान को बका मिलती है। मैं हूँ मुद्दाए रज़ा, इसलिए मुझको शाहीन रोज़ो शब फ़ातिमा ज़हरा की दुआ मिलती है। रोज़ो शब फ़ातिमा ज़हरा की दुआ मिलती है। आइए मैं तिलावत कलाम पाक के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, मजलिस का आगाज़ करने के लिए नहायत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुज़ार हूँ कारी मौलाना अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला की बारगाह में वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। इस्तक़बाल ब आवाज़ बुलंद सलवा से करें आप हज़रात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजर वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम। वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان
صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. التماس سورہ فاتحہ. مرحوم سید حاکم عباس کاظمی ابن سید فدا حسین کاظمی صاحب کی روح کو اصال کریں. اس قرآن خوانی کا ثواب. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے چند اشعار. اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. وہ کہاں مرتے ہیں جن کو کربلا زندہ رکھے. وہ کہاں مرتے ہیں جن کو کربلا زندہ رکھے. او قبر میں رکھ کر عزیزوں نے دعا دی اے نسیم. قبر میں رکھ کر عزیزوں نے دعا دی اے نسیم. جانے والے جا تجھے خاک شفا زندہ رکھے. اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد. بہترین تلاوت سے آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے مولانا عباس زیدی صاحب. خدا سلامت رکھے، آپ سب شاد و آباد رہیں. ایک مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. میری گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں جو ابھی تک فرش عزا پہ نہیں ہیں، برائے مہربانی فرش عزا پہ تشریف لائیں. بس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، حدیث قصہ ہونا ہے، اس کے بعد ایک مختصر پیش خوانی افسوس خوانی کا سلسلہ، اس کے بعد قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے. چند مصروں کے زیر سایہ میں ڈاکٹر حسین عباس کاظمی صاحب کو دعوت سخن دینا چاہوں گا حدیث قصہ کے لیے. ایک مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات استقبال ڈاکٹر صاحب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی لی فی ذریتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی البعض الایام فقال السلام علیکہ یا فاطمہ فقلت علیکہ السلام قال انی اجد فی بدن الزوفہ فقلت له اعوذک باللہ ابتا من الزوف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّاه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدّا يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّاه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدّا السلام عليك يا من اختار الله تزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله يتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمهم ويحزنني ويحزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم منهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس
وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکن سماوات انما خلقت سمام مبنیتم ولا ارضا مدیتم ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتم ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب من تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ هم فاطمۃ ابوها وبالها وبنوها اللهم صل علی محمد وآل محمد فقال جبرائیل یا رب اتظن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فابت الامین جبرائیل مقال السلام علیکہ یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تظن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انہ نام قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال لأبی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اقبل لمن جنوسنا تحت هذا الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق النبی واصطفانی برسالۃ النجی ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت حفظ بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الا ان یتفرقوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی نظام اللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال النبی ثانیہ یا علی والذی بعثنی بالحق النبی واصطفانی برسالۃ النجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض ففیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم مہموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ فقال علی نظام اللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد خدا طول عمر عنایت فرمائے ڈاکٹر حسین کاظمی صاحب کو بہترین حدیث قصہ کی تلاوت کر رہے تھے آپ گوش گزار ہو رہے تھے خدا سلامت رکھے بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے ایک وقت دیا گیا ہے قبلہ کو بھی آپ کو روبرو ہونا ہے اور مجلس میں زیادہ تاخیر نہ ہونے پائے میری گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں کہ اگر کسی کام میں تمام کام سے فارغ ہو گئے تو آپ تشریف لائیں فرش اعضاء پہ بہرحال مل کے ایک آواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات دیکھیے گا کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا ہمارے مولانا عباس صاحب
فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ حدیث قصے کی تلاوت ہم سب نے سنی، ہم سب کے قلوب منور ہوئے۔ چند مصرے دیکھیے گا کہ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، چونکہ مجلس سال ثواب ہے میں کوشش کروں گا کہ ملتے جلتے اشعار رہیں کہ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر واللہ علی کل شیء قدیر، لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر واللہ علی کل شیء قدیر، اور جس کے تابع جنات و انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جس کے تابع ہیں جنات و انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آئیے انہی چند مصروں کے زیر سایہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے گزار ہوں میں جناب عامر وارثی و حسین عباس صاحبان کی بارگاہ میں تشریف لائیں، ان کا استقبال با آواز بلند صلوات سے کریں آپ حضرات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ با آواز بلند صلوات، برائے ظہور امام زمانہ با آواز بلند صلوات۔ محمد وعجل فرجهم، سوز پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت میں ہوں کیوں جہان میں آیا پانی دریا میں ہے کس لیے یہ سمایا پانی گر ابر ہزار سال برسے تو کیا، گر ابر ہزار سال برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی، حیرت میں ہوں کیوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ حسین جب کہ چلے باد
دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا رکاب تو سن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے ایک سوال ایک چند شعر سلام کے پیش خدمت ہیں ایک سلوات اور پڑھ دیجیے سر پہ رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا سر پہ رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا ایک دن اس کو مقدر کربلا لے جائے گا سر پہ رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے بطور خاص شعر بطور خاص کہ ہم عزاداروں کی دولت چند آنسو ہے فقط ہم عزاداروں کی دولت چند آنسو ہے فقط روٹھ کر سارا زمانہ ہم سے کیا لے جائے گا سر پہ رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا کہ لے کے اب مشک و علم دریا پاتا ہے دل لے کے
اب مشکو علم دریا پا آتا ہے دل مشک میں دریا کو بھر کر سورما لے جائے گا سر پہ رکھ کے جو ادب سے تازیہ لے جائے گا کہ تم بناؤ ریت کی دیوار ماتم کے خلاف تم بناؤ ریت کی دیوار ماتم کے خلاف چشمے اشک عزا اس کو بہا لے جائے گا سر پہ رکھ کے جو ادب سے تازیہ لے جائے آخری شعر دیکھے گا کہ جانا ہے مشکل مگر مشکل کشا لے جائے گا جانا ہے مشکل مگر مشکل کشا لے جائے گا مجھ کو جنت میں میرا عشق عزا لے جائے گا سر پہ رکھ کے فاتحہ فاتحہ مرثیے کی ہے 2 سے 3 بند چوتھے امام کے حوالے سے مرثیہ پیش عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحگر بھیا پھری ہے آپ کی ہمشیر در بدر جس روز سے جدا ہوئے میں دم سے آپ کے
نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے غم سے کلیجہ سینے کے اندر دہل چکا بھیا تمہارا کنبہ کھلے سر نکل چکا دیکھو مریض بیٹا بھی کانٹوں پر چل چکا دریا کنارے آگ سے خیمہ بھی جل چکا آدھا کو کچھ نہ پاسو ادب تھا رسول کا لائے ہیں ازدحام میں کنبہ بطول کا 10واں بھی 20واں بھی ہوا قید ہی میں بھیا تمہارا فاتحہ بھی ہم نہ دینے پائے کتنا کہا کہ سر میرے بھائی کا کوئی لا پر کیا شقاوت ان کی یہ خواہر تمہیں سنا جب فاتحے کا آپ کے ہم نام لیتے ہیں پانی بھی اس دن آئیں گے ناری نہ دیتے ہیں عابد کو جب یزید سے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہترین سوز خانے کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب عامر وارثی و حسین عباس صاحبان، خدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ میں تھوڑا سا تعارف کراتا چلوں جناب عامر وارثی صاحب کا، یہ اپنے نام کے بعد اہل سنت لکھواتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ حسین عباس صاحب اور عامر وارثی صاحب نے ذکر اہل بیت کر کے کیا ثبوت دیا، اتحاد کا، شیعہ سنی بھائی بھائی کے۔ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ خدا سلامت رکھے، مولا اس کا اجر و ثواب عطا کریں۔ دیکھیے گا کہ مجلس سال ثواب ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی بوچھار ہونے والی ہے۔ فضیلتوں کی بہت جلدی جلدی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، قبلہ کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، لحد میں نور کی بوچھار ہونے والی ہے۔ ارے سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو، میری علی سے ملاقات ہونے والی۔ سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو، میری علی سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں ان چند مصروں کے زیر سایہ جناب معظم جعفری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں، ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں آپ حضرات۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ چار مصرع سماعتوں کے حوالے کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے، کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے۔ تو یزید تو بڑا ہرملا کو کہتا تھا، اسی نے چھوٹے سے بچے سے جنگ ہاری ہے۔ یزید تو بڑا ہرملا کو کہتا تھا، اسی نے چھوٹے سے بچے سے جنگ ہاری ہے۔ تو حسین
جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر. شعر دیکھیے حضرت کہ حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے. حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے. 4 مصرے فیروز اکبر آبادی کے دیکھیے گا کہ عباس کی نس نس میں شجاعت کے علاوہ، عباس کی نس نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شہ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ. کہ عباس کی نس نس میں شجاعت کے علاوہ ہے شہ کی اطاعت بھی محبت کے علاوہ. عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی کچھ مانگ لو تم اور اجازت کے علاوہ. کہ عباس سے سرور نے کہا اے میرے غازی کچھ مانگ لو تم اور اجازت کے علاوہ. ارے عباس اگر اذن وغیرہ تم کو میں دے دوں کیا ہوگا زمانے میں قیامت کے علاوہ، کیا ہوگا زمانے میں قیامت کے علاوہ. بابا دے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ زندہ باد پائندہ باد. بہت جلدی دیکھیے گا کہ فرشتے جناب سرور نواب سرور صاحب فرماتے ہیں فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ. معظم صاحب مولا عباس کا ذکر کرتے فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ، خدا نہیں ہے مگر قابل پرستش ہیں. فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ، خدا نہیں ہے مگر قابل پرستش ہیں. خدا خرید چکا نفس مرتضیٰ کو، پھر کوئی بتائے گا عباس کس کی خواہش ہے. خدا خرید چکا نفس مرتضیٰ کو، پھر کوئی بتائے گا عباس کس کی خواہش ہے. آئیے میں گزارش گزار ہوں جناب کاشان صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں، ان کا استقبال با آواز بلند صلوات سے کریں آپ حضرات. نعرہ صلوات. چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا کہ عباس با وفا کا ہے قبضہ فرات پر، عباس با وفا کا ہے قبضہ فرات پر، لہرا رہا ہے شہ کا فریرہ فرات پر، لہرا رہا ہے شہ کا فریرہ فرات پر، پڑتا ہے جو علم کا یہ سایہ فرات پر، پڑتا ہے جو علم کا یہ سایہ فرات پر، جاری ہے جیسے نور کا دھارا فرات پر. عباس بارگاہ ہے ساحل فرات کا، مشکیز میں دھڑکنے لگا دل فرات کا، لے کر علم کو جنگ میں نکلے جو باوفا، کوسو لبے فرات کسی کا پتہ نہ تھا، دیکھی جو مشک بنت شہنشاہ کربلا، نیزے بلند ہونے لگی موج الکما، ارے خوش ہو کے موج موج قدم چومنے لگی، خوش ہو کے موج موج قدم چومنے لگی، پرچم کو چھو کے باد صبا جھومنے لگی، پرچم کو چھو کے باد صبا جھومنے لگی. نعرہ صلوات. چند اشعار علی اکبر کے حوالے سے کہ رب نے بخشی ہے مجھے سوغات علی اکبر کی، رب نے بخشی ہے مجھے سوغات علی اکبر کی، منقبت پڑھتا ہوں دن رات علی اکبر کی، منقبت پڑھتا ہوں دن رات علی اکبر کی، اس کو اللہ نے ایک ساتھ دیے 7 پیسے. ملاحظہ فرمائیے گا اس کو اللہ نے ایک ساتھ دیے 7 پیسے. مانگی راہب نے جو خیرات علی اکبر کی، مانگی راہب نے جو خیرات علی اکبر کی، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسا ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا. ارے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. آجا در غازی پہ منہ مانگی مرادیں لے، آجا در غازی پہ منہ مانگی مرادیں لے، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا. کہتے تھے اردو بھاگو نہ لڑنا کوئی ان سے، کہتے تھے اردو بھاگو نہ لڑنا کوئی ان سے. عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا، عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا. یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں
چرچا علی اکبر کا. اب اس مصرے کو خاص توجہ ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا. ارے برچھی کی یعنی توڑی ظالم کی انا توڑی, برچھی کی یعنی توڑی ظالم کی انا توڑی, ہے کتنا قوی دیکھو سینہ علی اکبر کا. نعرہ سلوات. سبحان اللہ. آئیے میں بنا کسی تمہید کے گزارش گزار جناب ارشاد صاحب اور منع صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں. ان کا استقبال با آواز بلند صلوات سے کریں آپ حضرات. باواز بلند نعرہ سلوات. سلام کے چند اشعار شبر بھائی. کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے, کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے, ہم عزادار زمانے کو جگانے آئے. کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے. مجلس شہ کا کیا تھا جو ارادہ ہم نے, مجلس شہ کا کیا تھا جو ارادہ ہم نے. دیکھو جبریل امی فرش بچھانے آئے, کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے. سینکڑوں لاکھوں حبیب ابن مظاہر پہ سلام, سینکڑوں لاکھوں حبیب ابن مظاہر پہ سلام. دوستی خون کی بارش میں نبھانے آئے, کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے. موت کہتے ہیں کسے اور کسے کہتے ہیں حیات, موت کہتے ہیں کسے اور کسے کہتے ہیں حیات, موت کہتے ہیں کسے اور کسے کہتے ہیں حیات. کربلا میں یہی شبیر بتانے آئے, موت کہتے ہیں کسے اور کسے کہتے ہیں حیات, موت کہتے ہیں کسے اور کسے کہتے ہیں حیات. کربلا میں یہی شبیر بتانے آئے, کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے. ساتھ میں میرے فرشتے بھی
عزا خانے میں، ساتھ میں میرے فرشتے بھی عزا خانے میں، پرچم حضرت عباس اٹھانے آئے، کربلا والوں کا پیغام سنانے آئے۔ ارے سر بات ماشاءاللہ۔ میری گزارش ہے تمام مومنین کی خدمت میں کہ بس زیادہ وقت نہیں، چند ہی لمحات میں قبلہ آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ میری فہرست میں زیادہ شعراء کرام کے اسماء گرامی نہیں، بانیان مجلس نے مجھے فہرست دے دی ہے، صرف 2 نام ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ جتنے بھی شعراء کرام موجود ہیں ہمارے عزیز برادر، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ زیادہ طول نہیں دینا ہے مجلس میں۔ آئیے میں بنا کسی تمہید کے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب مولانا گلریز صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں، ان کا استقبال بآواز بلند سلوا سے کریں۔ اگر 2 اسماء گرامی بزرگ نہ ہوتے تو شاید انہیں بھی میں دعوت سخن نہ دیتا، لیکن میری مجبوری ہے، یہ استاد ہیں، اساتذہ ہیں اور میں شاگرد ہوں، تو بس گلریز صاحب کا استقبال بآواز بلند سلوا سے کریں آپ حضرات۔ حضرت بہت اختصار سے صرف ایک مطلع 4 یا 5 ہے۔ کاظم بھائی، شبر بھائی، دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، کچھ بس نہ چلا عابد بیمار کے آگے، کچھ بس نہ چلا عابد بیمار کے آگے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، بالخصوص توجہ، یہ طوق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے، یہ طوق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے، ہو جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے، ہو جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے۔ 2 شعر ہیں لیکن بالخصوص توجہ چاہیے تمام مومنین کی۔ یہ شبر بھائی اگر آپ نے حق ادا کر دیا تو میں سمجھوں گا قبول ہو گئی محنت۔ کاظم بھائی بالکل ایک نہج ہے، سماعت فرمائیں کہ بنتی رہی خطبوں کی فلک بوس عمارت، بنتی رہی خطبوں کی فلک بوس عمارت، گرتی ہوئی ہر ظلم کی دیوار کے آگے، بنتی رہی خطبوں کی فلک بوس عمارت،
گرتی ہوئی ہر ظلم کی دیوار کے آگے. آخری شعر اور رحمت تمام کہ عباس نے سیلاب ستم دیکھا جو بڑھتے. عباس نے سیلاب ستم دیکھا جو بڑھتے. خط کھینچ دیا لشکر کفار کے آگے. عباس نے سیلاب ستم دیکھا جو بڑھتے. خط کھینچ دیا لشکر کفار کے آگے. اور ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز. ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز. رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار کے آگے. ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز. رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار. سبحان اللہ، زندہ باد پائندہ باد. یہ تھے مولانا گلریز صاحب، خدا انہیں سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. بس آپ کے انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئی. آخری شاعر ہماری فہرست کا میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں چند مصروں کے زیر سایہ. دیکھیے گا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی سے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. آہستہ سے پڑھے ہوئے مصرے بھی بڑی تیزی سے سنے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں. آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب شبر رضا براہی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں. ان کا استقبال بآواز بلند صلوات سے کریں آپ حضرات. بہرحال اختصاری سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں اور چند شعر اور. چوتھے امام کے حوالے سے دیکھیے گا کہ ذکر سرور کی رہنمائی کو، بھائی دیکھیے گا کہ ذکر سرور کی رہنمائی کو لب حساس پر دعا رکھ دی. ذکر سرور کی رہنمائی کو لب حساس پر دعا رکھ دی. اور شکل خاک شفا میں عابد نے، شکل خاک شفا میں عابد نے جا نمازوں پر کربلا رکھ دی. شکل خاک شفا میں عابد نے جا نمازوں پر کربلا رکھ دی. شکل خاک شفا میں عابد نے جا نمازوں پر کربلا رکھ دی. ایک مطلع چند شعر ایک سلام کے ملاحظہ فرما لیں. مولا عباس کی بارگاہ ہے، اسی حوالے سے مطلع ہے کہ پرچم عباس غازی کیا کھلا، پرچم عباس غازی کیا کھلا، سر پا گویا سایہ طوبا کھلا. سر پا گویا سایہ، ایک درود بھیجیے آپ حضرات. کہ پرچم، ایک بار اور درود بھیجیے. کہ پرچم عباس غازی کیا کھلا، پرچم عباس غازی کیا کھلا، سر پا گویا سایہ طوبا کھلا. شعر ملاحظہ ہو کہ اہل جنت
آ گئے دیدار کو، اہل جنت آ گئے دیدار کو، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا، اہل جنت آ گئے دیدار کو، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ایک علی کے تذکرے میں یہ اثر، ایک علی کے تذکرے میں یہ اثر، حق و باطل دونوں کا شجرہ کھلا۔ ایک علی کے تذکرے میں یہ اثر، حق و باطل دونوں کا شجرہ کھلا۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ چھا گئے صبح سماعت پر علی، چھا گئے صبح سماعت پر علی، شام میں زینب کا جب لہجہ کھلا۔ چھا گئے صبح سماعت پر علی، چھا گئے صبح سماعت پر علی، شام میں زینب کا جب لہجہ کھلا۔ تو ڈھونڈ لی آخر کلید معرفت، ڈھونڈ لی آخر کلید معرفت، حر کے ذہنی قصر کا تالا کھلا، حر کے ذہنی قصر کا تالا کھلا۔ تو دم لیا تب مرتضیٰ کے، دم لیا تب مرتضیٰ کی تیغ نے، ملاحظہ فرمائے کہ دم لیا تب مرتضیٰ کی تیغ نے، شہ پر جبریل جب دیکھا کھلا، شہ پر جبریل جب دیکھا کھلا، شہ پر جبریل جب دیکھا کھلا۔ دو شعروں کی زحمت ہے، خاص طور سے دیکھیں اور مقطع کہ حوصلہ اکبر سے ملتا ہے جنہیں، حوصلہ اکبر سے ملتا ہے جنہیں، رکھتے ہیں ماتم میں وہ سینہ کھلا۔ حوصلہ اکبر سے ملتا ہے جنہیں، حوصلہ اکبر سے ملتا ہے جنہیں، رکھتے ہیں ماتم میں وہ سینہ کھلا۔ آخری شعر اور خاص طور سے قافیہ کہ گھاٹ پر اہل ستم کے خون سے، گھاٹ پر اہل ستم کے خون سے، نیزہ عباس کا روزہ کھلا۔ گھاٹ پر اہل ستم کے خون سے، نیزہ عباس کا روزہ کھلا۔ اور آپ سب کی جانب سے یہ مقطع ہے کہ ہم ہی شبر حشر میں ٹھہرے امیر، ہم ہی شبر حشر میں ٹھہرے امیر، زندگی کا جب عمل نامہ کھلا۔ ہم ہی شبر حشر میں ٹھہرے امیر، زندگی کا جب عمل نامہ کھلا۔ اہل جنت آ گئے دیدار کو، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا۔ واہ واہ سبحان اللہ، جب عزا خانے کا دروازہ کھلا۔ خدا سلامت رکھے جناب شبر رضا برائی صاحب کو، شاد و آباد رہیں، صحت کے ساتھ خدا لمبی زندگی عنایت فرمائے۔ ایک مل کے آواز بلند سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ چند سے دیکھیے گا کہ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی۔ عابد نے کہا شام کے دربار میں آ کر، تو لاکھ ستم کر لے امامت نہ رکے گی، میں وقت کا شبیر ہوں چپ رہنے دے مجھ کو۔ تیسرا اور چوتھا، میں وقت کا شبیر ہوں چپ رہنے دے مجھ کو، گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی، گر بن گیا عباس قیامت نہ رکے گی۔ آئیے انہی چند مصروں کے ذریعے سایہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب مولانا ماہر جعفری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں، ان کا استقبال با آواز بلند سلوات سے کریں آپ حضرات۔ اور پیچھے کرو، بس تھوڑا پیچھے کریے۔ حضرات، چار میں سے حاضر کرنا ہمیں نظر کرنا ہے۔ شبر بھائی نے واقعی دل خوش کر دیا، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے سامعین کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں، بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں۔
بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں، خدا نے عطا کی جنہیں کل فضیلت، انہی کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں، خدا نے عطا کی جنہیں کل فضیلت، شمس بھائی، خدا نے عطا کی جنہیں کل فضیلت، انہی کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو اجر رسالت ہے ان کی محبت فریضہ و ماہر ادا کر رہا ہوں، جو اجر رسالت ہے ان کی محبت فریضہ و ماہر ادا کر رہا ہوں۔ حضرات، میری گزارش، باہر جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہی ماشاءاللہ ہیں، اور جو لوگ باہر ادھر سے ادھر سیر و سیاح میں شاہد ہیں، کیونکہ چائے پی کے نکل جانا اور ہے اور مجلس کا شریک ہونا، صلوات تو پڑھیے محمد والے کو۔ جی، ایک بھنڈی بازار میں نجم صاحب کے یہاں ایک مصرع ہوا تھا، خوشبو بتا رہی ہے دیار رضا میں ہے، خوشبو بتا رہی ہے دیار رضا میں ہیں۔ اب اس میں 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہے۔ جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہیں، اور ہم بھی ہوں جو بھی جہاں بھی مدحت آل ابا میں ہیں، سمجھو وہی بطول کی شامل دعا میں ہیں، اور ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہیں، جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں ہے۔ اور حضرات، آخر کا شعر پیش کر رہا ہوں، اس سلسلے کی تو اشعار بہت سے ہیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ کے عقیدے کا شعر میں حاضر کرنے کی سعادت علامہ حضور آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم بھی ہوں ذکر مولا میں اس طرح سے شریک، جابر شریک جیسے، ارے سب لوگ بولیے تو کتنا اچھا لگے گا، جابر شریک جیسے۔ ہاں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، ان گلابوں میں اور زیادہ تر و تازگی اللہ عطا فرمائے۔ عقیدے کا شعر حاضر کراؤں، ملاحظہ فرمائے کہ جابر شریک جیسے حدیث قصہ میں، اور کعبے سے شبر بھائی، کعبے سے جس قدر بھی ہوں نزدیکیاں، مگر جو کربلا سے دور ہیں وہ ہر بلا میں ہیں۔ کعبے سے جس قدر بھی ہو نزدیکیاں، مگر جو کربلا سے دور ہیں وہ ہر بلا میں ہیں، وہ ہر بلا میں ہیں۔ مل کے عظمت آل محمد کے اوپر ایک بیدار بلند ترین صلوات پڑھیں، محمد وآل حضور۔ مدح حاضر میں میرے خسر محترم سید حاکم عباس کاظمی صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے، قطع حاضر ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے سامنے ان کی جو لائف بسر ہوئی ہے وہ میں نے کوشش کی ہے ذکر کرنے کی۔ ملاحظہ فرمائے، اور پھر حدیثوں میں بھی ہے، مرنے والا جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے عیوب نہ بیان کرو، اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، کتنوں کو کھلا کے گیا، کتنوں کو پلا کے گیا، کتنوں کو پہنا کے گیا، کتنوں کو خوش کر کے گیا، کتنوں کو بسا کے گیا، کتنوں کو ملا کے گیا، چھڑا کے نہیں گیا، ملا کے گیا، تاکہ وہ ہمارے اندر بھی خوبیاں پیدا ہو سکیں۔ آپ غور فرمائیں، شعر حاضر کرنا، ملاحظہ فرمائیں جی، حصول فیض کی وہ جستجو میں رہتے تھے، شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، حصول فیض کی وہ جستجو میں رہتے تھے، جلی علی کی صدا گفتگو میں رہتے تھے۔
جی حصول فیض کی وہ جستجو میں رہتے تھے، جلی علی کی صدا گفتگو میں رہتے تھے، اور وہ عرف عام میں حاکم تھے اور لغت کے جمال، وہ عرف عام میں حاکم تھے اور لغت کے جمال، یہ سچ ہے حق ہے وہ ہر پل وضو میں رہتے تھے، یہ سچ ہے حق ہے وہ ہر پل وضو میں رہتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ سچ ہے حق ہے وہ ہر پل وضو میں رہتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بھی اگر ہر پل وضو میں رہیں تو کس نے کیا کھایا، کس نے کون سی مرسڈیز لی، کس نے کس کا چھینا، کس نے کس کا بگاڑا، یہ کبھی ذہن میں نہ آئے گا. اگر ذہن میں آئے گا باوضو ہو کے تو یا تصور جلی آئے گا یا تصور علی آئے گا. صلوات تو پڑھیے بھائی محمد والے محمد. ملاحظہ فرمائے بھائی صاحب، ماشاء اللہ بہت ہمتن گوش ہو کے بڑے اچھے اچھے انداز میں آپ ان لمحات کو سماعت فرما رہے ہیں. جی صاحب، اس کے بعد ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیے محمد. 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو سکیں کہ جو انسان چھوڑ کے گیا ہے. ملاحظہ فرمائیں، یوں حب اہل بیت کے گوہر سے مل گئے، یوں حب اہل بیت کے گوہر سے مل گئے، فیض ولا میں می سمی جوہر سے مل گئے. یوں حب اہل مدد نہیں آ رہا ہوگا پیچھے حضرات سناٹے میں ویسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے، تھوڑا سا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو اس وقت موقع دیا ہے تو ہم بھی ویسی زندگی بسر کریں فرش زمین پر. یوں حب اہل بیت کے گوہر سے مل گئے، فیض ولا میں می سمی جوہر سے مل گئے، اور مصروف ذکر آل تھے حاکم تمام عمر، بند آنکھ ہوئی تو ساقیے کوثر سے مل گئے، بند آنکھ ہوئی تو ساقیے کوثر سے مل گئے. 4 میں سے اور حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے حضور، بمبئی سے آیا ہوں، جوگیشوری سے آیا ہوں، تو دور و دراز کا کچھ مہمانی کا بھی کچھ حق بنتا ہے. میزبان تو پھر میزبان، حالانکہ میں بھی میزبانی ہی میں ہوں، لیکن تھوڑی تو مہمانی بھی ہونا چاہیے کہ سفر تمام ہوا اور وطن نصیب ہوا. میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. جی خاموش نہ بیٹھیے، تھوڑا سا بولیے بھائی صاحب. اب علامہ صاحب کے لیے میں ذرا مقدمہ بنا رہا ہوں، اور پھر ان کے لیے کیا مقدمہ بنانا. اب یہ تو بہرحال مجھے مجائے ہیں اور سجے سجائے ہیں، اور صاحب ان کی بیوٹیلائز، ان کی خوبصورتی تو یا جلی جانے یا علی جانے، ہم جیسا غلام کیا جانے. آپ ملاحظہ فرمائیں، سفر تمام ہوا، سفر تمام ہوا اور وطن نصیب ہوا. علی سے مل بھی لیے اور سخن نصیب ہوا. سفر تمام ہوا. جی سنتے ہیں قبر میں مولا کی زیارت ہوگی. سفر تمام ہوا اور وطن نصیب ہوا. علی سے مل بھی لیے اور سخن نصیب ہوا. اور جہاد نفس میں حاکم جو محو خواب ہوئے، کھلی جو آنکھ حسینی چمن نصیب ہوا. کھلی جو آنکھ حسینی چمن نصیب ہوا. حضور اس سلسلے کے آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ فضل خدائے پاک کی برسات ہو گئی. فضل خدائے پاک کی برسات ہو گئی. نوری سفر کی دیکھو شروعات ہو گئی. فضل خدائے پاک کی برسات ہو گئی. نوری سفر کی دیکھو شروعات ہو گئی. نوری سفر کی دیکھو شروعات ہو گئی. اور کس اوج پر تھا حاکم مرحوم کا نصیب. کس اوج پر تھا حاکم مرحوم کا نصیب. زیر لحد علی سے ملاقات ہو. زیر لحد علی سے ملاقات ہو گئی. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ نے حضور ان لمحات کو سماعت فرمایا ہے.
میں رگو پے سے آپ حضرات کی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خدایا آپ حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اب صاحب ملاحظہ فرمائے علامہ کو دعوت سخن دینے کے لیے بھی بڑی ہمت اور بڑے کلیجے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں مولا علی کے نام ہی سے جو حضور کو بلایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی یوں ایک پڑھتا اور جیتی جاگتی بلند ترین صلوات. ایک اور صلوات پڑھ لیے محمد والے. چار میں سے پیش کر رہا ہوں کہ جو علی کی مدحت سے شادماں نہیں ہوتے، جو علی کی مدحت سے شادماں نہیں ہوتے وہ زمین تو ہوتے ہیں آسمان نہیں ہوتے. جو علی کی مدحت سے شادماں نہیں ہوتے وہ زمین تو ہوتے ہیں آسمان نہیں ہوتے. اور شرط ہے بلانے میں ہو زبان و دل طاہر، ہر کسی کے گھر مولا مہمان نہیں ہوتے. ہر کسی کے گھر مولا مہمان نہیں ہوتے. جی اور چار میں سے اور آخر میں بس اس کا مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں. چار میں سے یہ اس میں بھی ایک پیغام ہے، اس میں بھی ایک پیغام ہے. شاید کہ وہ پیغام پہنچے کہ ہر مجلس میں تقریباً ہمارے زندہ امام کا تھوڑا تذکر تو ہونا ہی چاہیے ہر مجلس میں، کیونکہ زندہ امام اس وقت جو ہم اپنی لائف بتا رہے ہیں وہ زندہ امام کے حکومت کے زیر اثر ہی اپنی زندگی بتا رہے ہیں. لہذا فرمائیں اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے. چار مصرے بس، اس کے بعد مولانا صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے. اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے، اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے، ہر ایک دل مہ نرجس کا طور ہو جائے. اے کاش خلق خدا کو شعور ہو جائے، ہر ایک دل مہ نرجس کا طور ہو جائے، اور حجاب غیب کے لمحے تمام ہو جائیں. حجاب غیب کے لمحے تمام ہو جائیں. ابھی سے حجت مولا کا ظہور ہو جائے. تو عزیزان گرامی یہ ظہور نہیں ہو رہا ہے، اس کے بھی کچھ وجہ ہیں، کچھ سبب ہیں، کچھ علل ہیں، کچھ اسباب ہیں. ہم جتنا زیادہ اپنے کو مضبوط بناتے رہیں گے ظہور سے اتنا ہم قریب ہوتے رہیں گے. آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں بسط ادب گزار ہوں حجت الاسلام علامہ محترم و مکرم و معظم اعجاز فروخ حیدرآبادی صاحب کہ تشریف لے آئیں ممبر ولایت پر. ان کی آمد کے اوپر ایک جیتی جاگتی بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، منتظمین مجلس نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ سورہ فاتحہ سے جناب سید حاکم عباس صاحب کاظمی کی روح کو شاد فرمائیں.
जोश ईमानी के साथ एक नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवह्हुदिही व दना फी तफर्रुदिही व जल्ल फी सुल्तानिही व अज़म फी अरकानिही व हमीदन मजीदन लम यज़ल ला यज़ाल बारियल मस्नूकात व साजियल मदऊआत व जब्बारिल अर्ज़ीन व समावात सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बिल मलाइकति वर्रूह। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मी अद्दाफ़ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम इन्नल्लाहा इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बअन्न लहुमुल जन्नह यक़ातुलूना फ़ी सबीलिल्लाहि व यक़्तलूना व युक़्तलून वादन अलैहि हक़्क़न बित्तौराति वल इंजील वल क़ुरआन अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर वल हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह। अदीवान ग्रामी, ये मैंने सूरह तौबा की आयत की तिलावत की, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके तर्जुमे की तरफ जाऊँ, मेरा अक्सर ये तरीक़ाकार रहा है कि मैं मजलिस के आगाज़ में एक दो तीन जुमले आपकी तवज्जुहात के लिए पेश करता हूँ कि कुरान मजीद का दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में तर्जमा हो चुका है। जिस ज़बान का भी मैनुस्क्रिप्ट है जो लिखी जा सकती है, उस ज़बान में कुरान मजीद का तर्जमा हो चुका है। लेकिन आज 26 अक्टूबर 2025 को आपकी रूबरू तकरीर करते हुए मैं ये अर्ज़ करने के मौक़िफ़ में हूँ कि कोई तर्जमा सही तरीन तर्जमा नहीं है, इसलिए कि तर्जमा निगार के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो दो किताबों का तर्जमा करे मुख्तलिफ़ ज़बानों में, तो उसके लिए ये चाहिए कि वो दोनों ज़बानों पर बराबर का अबूर रखता हो, लुग़त पर, सर्फ़ व नहव पर, मुहावरों पर, ज़र्ब व अम्साल पर, तमसीलात पर, और फिर ये देखे कि असल किताब का लिखने वाला किस ज़मान व मकान का है। जैसे अगर आप रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी का उर्दू में या गालिब की शायरी का अंग्रेज़ी में तर्जमा करना चाहें
تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں زبانوں میں کیا قبولیت کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر قبولیت کی صلاحیت ہے تو اصل لکھنے والا کہاں کا رہنے والا ہے، اس پر اساتذہ کا کتنا اثر ہے، والدین کی تربیت کا کتنا اثر ہے، ماحول کا کتنا اثر ہے، اور پھر جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے کیا وہ زبان اس زبان کے کیف و کم کو تسلیم کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ قرآن کریم چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان سے ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ معجز بیان پردے سے باہر نہ آ جائے، ترجمے کا اصل ہونا محال ہے۔ ایک صلوات شاہ فرمائے بر محمد وآلہ۔ اب یہ جو ہم ترجمہ عرض کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اور ہمارے وہاں تک رسوخ کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ عرض کریں، لیکن ہم کو اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ بھی سوچا جائے کہ جب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کس لفظ کا کیا ترجمہ تھا، کس لفظ کے کیا معنی تھے، کس لفظ کو وہ اہل زبان کس طرح استعمال کرتے تھے۔ عرب سرکار رسالت مآب سے پہلے کافر ضرور تھے لیکن اہل زبان تھے، وہ زبان کو جس طرح سے چاہتے تھے استعمال کرتے تھے، قصیدہ گو تھے، مرثیہ گو تھے، شاعر تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، یہ سب تھا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے تقوی، اس وقت اس لفظ کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جیسے کوئی تنومند جوان گھوڑا پتھریلی زمینوں پر جس میں نوکدار چٹانیں ہوں، اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جس احتیاط سے چلتا ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ آج تقوی کے معنی پرہیزگاری ہے۔ قرآن اس دن بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ ذرا آج اس کے معنی اگر پرہیزگاری ہم نے کر لیے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن توجہ فرما کے دیکھیں کہ آج زمانے کا رجھاؤ بلند بام عمارتیں، بلند عمارتوں میں لگے ہوئے ایئر کنڈیشن جو اس کو ٹھنڈا جہنم بنا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ زر و سیم کی جھنکار، یہ دوڑتی ہوئی کاریں، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی دنیا، یہ تمام آسائشوں کے ساتھ نفس کا رہبار اسی گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے کے طرح ہے۔ تو اس معجزے کا یہ کیف ہے، اس معجزے کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اگر کل معجزہ تھا تو وہ آج بھی معجزہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے بھی معجزہ رہے گا۔ وقت بدلتا جائے گا، قرآن کا کوئی حرف نہیں بدلے گا، کوئی لفظ نہیں بدلے گا، کوئی آیت نہیں بدلے گا۔ اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی، احتیاطاً اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ صاحبان ایمان سے خرید لیتا ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو، مال کی جمع اموال کو، اور اس کے عوض جنت دے دیتا ہے۔ میں تو یہاں ذرا
رک کے آگے بڑھوں ترجمے میں، اس کے عوض جنت دے دیتا ہے، وعدہ نہیں کرتا کہ میں کل دوں گا۔ جب نفس کو خرید لیتا ہے تو جنت دے دیتا ہے، سودا اسی کو کہتے ہیں، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اب جس کو دے دیتا ہے وہ جنت کا مالک ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اب ان کی تعریف کی وہ کون ہے؟ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد مفرد الفاظ آئے کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے، العابدون، وہ عبادت کرنے والے، الحامدون، وہ حمد کرنے والے، الصائحون، وہ روزہ رکھنے والے، وہ راکعون، وہ رکوع کرنے والے، الساجدون، وہ سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف، وہ امر بالمعروف کرنے والے، وہ ناہون عن المنکر، وہ منکرین سے انکار کرنے والے، اور پھر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کے حفاظت کرنے والے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اب اس میں کچھ لفظ ہیں، میں شاید زیادہ طویل تقریر نہ کر سکوں۔ اس میں ایک لفظ مرکزی لفظ ہے نفس۔ کچھ دیر آپ کی توجہ اس پر حاصل کر کے پھر میں تقریر کو ایک بل دے دوں کہ عموماً یہ نفس کئی مرتبہ تقریروں میں آتا ہے، گفتگو میں آتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جب ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس وقت عادتاً یا روایتاً موت کے عنوان سے مجلس پڑھی جاتی ہے، لیکن میری عادت نہیں رہی کہ میں موت کے عنوان پر تقریر کروں، کبھی نہیں۔ میں ہمیشہ زندگی کے عنوان پر تقریر کرتا ہوں، اس لیے کہ موت لوگوں کی نظر میں اس کا نام ہے کہ نبضیں ساکت ہو جائیں، آنکھیں پتھرا جائیں، بدن پتھر ہو جائے، سرد ہو جائے، جنبش لب ختم ہو جائے، آواز نہ رہے، تو اس کو موت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں یہ موت نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں تو موت وہاں ہے کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول پکارے اور کوئی جواب دینے میں عجلت نہ کرے تو وہ چلتی پھرتی میت ہے۔ قرآن کی نظر میں وہ ہے۔ اور پھر قرآن کی نظر میں یہ بھی ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے۔ رہی بات یہ جو ظاہری موت ہوتی ہے، یہ موت نہیں ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کا ایک سفر ہے۔ یعنی یہ یوں ہے کہ تھک گیا انسان اور آگے چلے گا دم لے کر۔ یہ زندگی کے بعد ایک زندگی کا سفر ہے، تو اسے موت نہیں کہا جاتا، یہ زندگی کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد جب قبر سے ذرات لے کر پھر ان انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر وہ دربار الہی میں کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد جب فیصلے ہو جائیں گے اور جس کا جو مقدر ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا، تو پھر ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بننا۔ اگر آپ سماعت کے لیے تیار ہیں تو یہ لفظ نفس پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ کو خطاب کروں۔ یہ اکثر لفظ یہ تھوڑا سا مبہم دکھائی دیتا ہے کہ یہ نفس ہے کیا۔ دیکھیے، انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں۔ مٹی سے چلا
तीन से चला, नुस्फियत में आया, नुस्फा बना, उससे तरक्की किया, अलका बना, उससे ऊपर उठा, मुज़गा बना। यानी तीन, नुस्फा, अलका यानी क्लॉटेड ब्लड, मुज़गा नुमू पजीर गोश्त, उससे उठा, इज़ाम की मंजिल में आया यानी हड्डियां तरतीब पाती चली, उससे उठा, लहमियत की मंजिल में आया, गोश्त पोस्ट बनता चला गया, चेहरा, आँख, नाक, बाजू, कमर, बदन पूरा, और लहमियत से उठा तो तबा की मंजिल में आया। ये आखिरी मरहला है और वहाँ से वो पैदा हुआ। इसमें एक मरहला ऐसा आता है कि बच्चा मुर्गियत से उठ के इज़ाम में आया और लहम की मंजिल में आते आते रूह दाखिल हुई। अब मुझे गौर से सुनिए, रूह दाखिल हुई। रूह, गौर से सुनिए मुझे, रूह जब बदन पर अर्ज की गई तो जो चीज वजूद में आती है वो नफ्स है। जो चीज वजूद में आती है वो नफ्स है। अब जब तबक की मंजिल में आ चुका तो यहां से उसके बनादिल और हैं। तबा से उठा, नफ्स में आया, नफ्स से उठा, अक्ल में आया, अक्ल से उठा, रूह की मंजिल अव्वल पे आया, रूह से उठा, फिर उसके बाद वो उस मंजिल में पहुंचा जिसे सिर कहते हैं, रास कहते हैं, और उसके बाद वो कफी पे आया, उसके बाद इख्फा की मंजिल में चला। ये है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान का इर्तिका है। अब यहाँ चूँकि बहस सिर्फ नफ्स से है कि नफ्स में कैफियत ये है कि इंसान जब इब्तिदा में चल रहा है, अब इसको तमसील में ले जाऊँ मैं, फिर तकरीर को मोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर आपको इस तरह मसरूफ़ नहीं रखना चाहता। इंसान जब इब्तिदा की मंजिल में होता है, सबक की मंजिल में, और उस वक्त उसका एक ज़ौक़ है, एक ज़ायक़ा है। बच्चे का एक ज़ौक़ है, एक ज़ायक़ा है। कभी आप खिलौनों से बहल जाते थे, लेकिन ज़रा उम्र बड़ी हुई, अब खिलौनों से रग़बत नहीं रही। दूध से रग़बत थी, मगर जब ग़िज़ा आई दूध से रग़बत नहीं रही। ज़ौक़ बदला, ज़ायक़ा बदला। जैसे जैसे उम्र तरक्की करती गई, ज़ौक़ बदला, ज़ायक़ा बदला। बाप ने विलादत के बाद बच्चे की एक तस्वीर ली, उसके नीचे उसका नाम लिखा। जब स्कूल जाने का वक्त आया, फिर एक तस्वीर ली, उसके नीचे नाम लिखा। जब जवानी आई, आपने खुद बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई, उसके नीचे वही नाम लिखा। जब बुढ़ापा आया, बच्चों ने चाहा कि बाप की एक तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीर खिंचवा के उसका नाम लिखा। अब नाम तो वही है, लेकिन चेहरे बदल गए। अब अगर बुढ़ापे में कोई जवानी के ज़ौक़ और ज़ायक़े को इस्तेमाल करे तो सिवाय रुसवाई के कोई सामान नहीं है। अब यही नफ्स है, अगर इस नफ्स को लेकर वो अपनी अनानियत जताना चाहता है तो वो अभी वो नफ्स इस काबिल नहीं है कि उसका जिक्र कर सके। अब यह आखिरी जुमला मेरा, और अगर कोई अपने नफ्स को उस नफ्स के सुपुर्द करे जो उलूहियत से मिले तो नफ्सुल्लाह कहलाए, अब्दियत से मिले जन्नत। कोई अपने नफ्स को उसके सुपुर्द करे जो उलूहियत से मिले तो नफ्सुल्लाह कहलाए, और अब्दियत से मिले तो नफ्स रसूल कहलाए। तो फिर उसके बाद जहाँ जिंदगी की रमक पूरी तरह से हो, वहाँ नफ्स को हवाले कर देने के बाद में फिर मौत का कोई तज़किरा नहीं रह जाता। न मौत कुछ नहीं, मौत कुछ नहीं है, घबराए मत आप। बहुत सारे मौक़ों पर आपने ईसाल सवाब के मजलिसों के दौरान ये सुना होगा कि मौत के बाद यूँ होगा, रगें खींचेंगी, हड्डियाँ कड़केंगी, तशन्नुज की कैफियत होगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मौत कुछ नहीं है। मौत एक जायका है नफ्स के लिए,
कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत नफ्स के लिए एक जायका है, जिसका जैसा नफ्स है वैसा जायका है। जिसका जिसका जैसा नफ्स है वैसा जायका है, और जिसका नफ्स कसाफतों में मुलविस रहा हो तो उसका जायका जैसा होना चाहिए वैसा है। उस नफ्स का तज़किरा क्या है? लेकिन जो नफ्स जो नफ्स उस नफ्स के हवाले हो चुका, तो फिर उसके बाद उसकी मौत इसको नहीं कहते। मौत फकत किसी की दीद की ईद है। आपने महसूस किया मैंने एहतियातन अभी से नाम नहीं लिया, लेकिन किसी का वादा है मैं आऊंगा तो उसके दीद की ईद है। मौत कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये भी रख दूं, फिर मैं फौरन आगे बढ़ जाऊं ताकि तकरीर बड़ी तेजी से मेरी मंजिल से गुजर सके। तो मैं आपको दरअसल आज खिताब करना चाहता था कि इस्लाम और उसके महाफिज वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह तक जाना चाहता था। चूँकि इसाले सवाब की मजलिस थी तो मैंने एक 10 मिनट आपके इस मामले में ले लिए कि मैं नफ्स की शरह कर सकूं और आपसे ये कह सकूं कि नफ्स और मौत से कोई घबराने की बात नहीं है। अगर सिर्फ इतना है कि नफ्स को किसी नफ्स के सुपुर्द करना, किसी नफ्स के सुपुर्द करना, और ये देखभाल के कि जिस नफ्स के सुपुर्द किया जा रहा है वो नफ्स ऐसा हो कि जिस नफ्स को अल्लाह ने जन्नत के लिए खरीद ली, जन्नत दे के खरीद लिया हो, और फिर वो उस मंजिल में हो कि युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह व यक़्तुलून व युक़्तलून, और फिर उसके बाद वो तौबा करने वाले, वो हम्द करने वाले, वो इबादत करने वाले, वो रोज़ा रखने वाले, वो रुकू करने वाले, वो सजदा करने वाले, वो अमर बिल मारूफ करने वाले, वो नही अनिल मुनकर करने वाले, वो हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि एक नाम ऐसा है कि जब वो नाम हम मुसलसल लें तो थोड़ी सी बाद लोगों को ये हैरानी होती है कि ये क्या बात है कि ये एक ही नाम लिया जाता है, इस एक ही नाम पे गुफ्तगू होती है। नफ्स को हवाले करना हो तो उसी एक नफ्स का नाम लिया जाता है, किसी और का नाम नहीं लिया जाता। बात ही ऐसी है कि मैं आज एक दियानतदाराना तकरीर में ये अर्ज करना चाहूँ, मेरी किताब नहीं, उलमाए इस्लाम की भी कोई किताब नहीं, फिलिप के हिट्टी की भी कोई किताब नहीं, गिब्बन की एक किताब से कुछ जुमले उठा रहा हूँ। गिब्बन ने फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखा, दावत दुलसीरा का तज़किरा करते हुए, कि calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the Prophet of God, I witness that you are the truth. गिब्बन कहता है कि जब सरकार रिसालत ने लोगों को जमा किया और ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो नहीं है कोई अल्लाह सिवाय अल्लाह के, और उसके बाद कहा कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा, तो ऐसा मालूम होता था कि इंसानों के सरों पर तायर बैठ गए हैं, परिंदे बैठ गए हैं, बल्कि झपकना भूल गई हैं, होंठ कपकपाना भूल गए हैं, चेहरों की हरकत तंगलाख हो गई है, चेहरे पत्थर के बन गए हैं, ऐसा लगता है कि बुत खड़े हुए हैं, सांस की आमद और शुद्ध रुक गई है, बल्कि झपकना भूल गई हैं। ऐसे में एक बच्चे ने जिसका नाम अली था
کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں اور میں آپ کی مدد کروں گا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، فال آف رومن امپائر سے گبن کے الفاظ. میں تو آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں، یہ سناٹا تھا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اگر میں وہاں سے علی کو ہٹا لوں تو سوائے اسلام میں سناٹے کے باقی کون رہ جاتا؟ ایک محیط سناٹا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دیانت دارانہ تجزیہ کیجئے. میں کسی کی تائید میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں ہمیشہ سے غیر جانبدارانہ تقریر کا عادی ہوں. اگر وہاں سے علی کو ہٹا لیا جائے تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے کیا باقی رہتا؟ کیا باقی رہتا؟ دیکھیے، آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اسلام اور اس کے محافظ یہ عنوان قرار دیا ہے اور آخر تک آتے آتے میں اس عنوان کے ساتھ تھا چلتا. ہجرت، اللہ کے رسول نے کہا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ. میں جا رہا ہوں اور سنو، یہ امانتیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. صبح ہو تو جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دینا. نام نہیں بتلائے. نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کس کی امانت کون سی ہے؟ نفس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ رک کے ایک جملہ میں کہوں، قیامت میں بدن سے پرسش نہیں ہے. قیامت میں روح تو امر رب ہے، جا آ گئی واپس چلی گئی. قیامت میں بدن سے پرسش نہیں ہے، قیامت میں پرسشہ نفس سے. یہ کمبخت نامراد بدن جسے ہم سجائے پھرتے ہیں، اور سنتا ہوں کہ آج کل تو اس بدن کو سنوارنے سجانے میں 50,000 روپے لگتے ہیں. یا نامراد تو وہاں گواہی دے گا، ہاتھ یہ کر کے آئے ہیں، آنکھیں یہ کر کے آئی ہیں، نماز یہ کر کے. نفس سے سوال کیا جائے گا کہ نفس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کیا دے کے. تو مسئول نہ روح ہے نہ بدن ہے، مسئول نفس ہے. اب یہاں نفس کو بستر پہ سلا کے یہ کہہ روانہ ہوئے کہ صبح جس کی امانتیں ہوں لوٹا دینا. نفس سے زیادہ کون پہچانتا ہے؟ انسان کی زندگی میں، انسان کے پوری حیات میں جتنا نفس اہم ہے اتنا تو بدن اہم نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو؟ میں بہت زیادہ الفاظ کی نگرانی کر رہا ہوں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہردم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. حوالے کر کے گئے. اور ادھر کیفیت یہ تھی کہ ابو جہل کی صدارت میں تمام کفار نے ایک مجمع بنایا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ رسول کو قتل کر دیا جائے. اب تو حد ہو گئی. ہمارے بتوں کو برا کہا گیا، ہماری روایتوں کو برا کہا جا رہا ہے، ہم پر طنز کیے جا رہے ہیں، ہم پر تان کیے جا رہے ہیں، ہم پر تشنیع کی جا رہی ہے. اب تو محمد کو قتل کر دینا پڑے گا. تو ابو جہل نے کہا بنی ہاشم اس پورے قبیلے کو زندہ نہیں رہنے دیں گے اگر محمد کو قتل کر دیا گیا. تو یہ کہا گیا کہ ایسے میں اگر 40 آدمی مل کے 40 قبیلوں سے جوانوں کو منتخب کر لیا جائے اور 40 آدمی مل کے محمد کو قتل کرے تو بنی ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ تو ان جوانوں کو چن لیا گیا. ادھر رسول نکلے مکے سے، ادھر یہ لوگ آئے در رسول پر، اور اس کے بعد جھانک کر دیکھا، کہا سو رہے ہیں. نفس رسول کو سوتا دیکھ کر
لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ رسول سو رہے. کیا مشابہت ہے نفس میں اور وجود میں. اور اس کے بعد ذرا سی جنبش ہوئی دروازے کو، سونے والے نے اپنی چادر الٹی اور شمشیر پہلو میں تھی. میں شمشیر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذوالفقار نہیں. ابھی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی تھی، وہ تو بہت بعد میں آئے گی. احد میں شمشیر کو ٹیک کے اٹھ کھڑے رہے. ایسے میں دروازہ کھلا. ابو البختری آگے بڑھا. یہ نام یاد رکھیے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نام دہرائے جائیں. آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے، میرے حوالے کر کے گئے تھے. اس کے بعد اس نے بڑھ کے شمشیر کو ہاتھ سے لینا چاہا. ابو جہل آگے بڑھا. اس نے کہا ابو طالب کے نادان بیٹے، تو نے یہ کیا کیا؟ یہ لوگ قتل کر ڈالے. علی نے کہا ابو جہل تو مجھے نادان کہہ رہا ہے؟ اگر میں اپنی دانائی ساری دنیا کے بیوقوفوں میں تقسیم کر دوں تو کوئی بیوقوف باقی نہیں رہے. اور اگر میں اپنی یہ جملہ ذرا سن لیجئے. ممکن ہے آپ کی نظروں میں تاریخ کے کچھ ورق گھوم جائیں، اور اگر میں اپنی شجاعت دنیا کے بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو کوئی بزدل باقی نہیں رہے گا. اب آپ نے دیکھ لیا کہاں کہاں فرار کی تاریخ مستقبل میں بیان کر رہا ہوں میں. یعنی بھاگتا وہ ہے جنگ سے جو بزدل ہے. اگر میں اپنے شجاعت بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو دنیا میں کوئی بزدل باقی نہیں رہے گا. اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ اگر میں اپنا علم دنیا کے جاہلوں میں تقسیم کر دوں تو کوئی جاہل باقی نہیں رہے گا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کو اگر بستر سے ہٹا لوں تو ہجرت میں کیا رہ جائے گا؟ میں جملے کو واضح نہیں کر سکا. دیکھیے اگر نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے رسول تو وہ ہجرت نہیں ہوتی، فرار ہوتا. دنیا لکھتی محمد فرار ہو گئے، دنیا یہ لکھتی محمد فرار ہو گئے. نفس کو چھوڑ کے گئے اس لیے وہ فرار نہیں لکھ سکے، کہا ہجرت کر گئے. ہٹا لوں علی کو کیا باقی رہ جائے گا؟ آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. ذرا ایک ہی سانس میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تاریخ کے ایسے ورق سے گزاروں کہ جہاں مجھے بار بار ہر وقت وہ چیز کہنا نہ پڑے. ہجرت کے وقت علی کی عمر 23 سال، بدر کے وقت 25 سال، احد کے وقت 26 سال، خندق کے وقت 27 سال، خیبر کے وقت 29 سال، فتح مکہ کے وقت 30 سال نہیں 32 سال، غدیر کے وقت 33 برس، اور اس کے بعد رحلت کے وقت 34 برس. یہ ہے علی کی عمر. اس کے بعد 25 برس کی خاموشی، 11 ہجری کے بعد 25 برس کی خاموشی، 4 برس کا تکلم. آپ غور فرما رہے ہیں، کسی نماز سے یہ تقریر سن رہے ہیں. 25 برس کی علی کی خاموشی، 4 برس کا تکلم. میں کہہ سکتا ہوں کہ آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا. علی کی خاموشی کو بھی وہی گران، اس میں بھی وہی وزن ہے جتنا کلام میں ہے. آواز و خاموشی میں میری فرق نہ کیجئے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا. ابھی میں مصائب کی منزل میں نہیں آیا، لیکن 25 برس علی پر کیا گزری
یہ بہت غور طلب، یہ بہت غور طلب ہے۔ ایسے میں حفاظت دین کے مرحلوں میں میں کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤں، کہاں سے ہٹاؤں؟ اگر خندق سے ہٹاتا ہوں تو سوائے عمر بن عبدود کے اور کوئی باقی نہیں رہ جاتا، کوئی باقی نہیں رہ جاتا۔ ابھی حال ہی میں دلی میں ایک تقریر کر رہا تھا، انیس نے جو خندق کا نقشہ کھینچا علی کی ذوالفقار کا، تو یوں کھینچا کہ مغفر کو جو کاٹا تو جبی سے نکل آئی، سر پر جو پڑی خانہ جی سے نکل آئی، گہ ڈوب گئی گاہ زمیں سے نکل آئی، بجلی کی صفے لشکر کی سے نکل آئی، غل تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکتی، یہ ضرب تو جبریل کے پر سے نہیں رکتی۔ کس نے وہ زور، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی؟ لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دیکھی۔ ہٹا لوں خندق سے، سوائے عمر بن عبدود کے نعروں کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ خیبر 6 ہجری، ادھر مرحب ہائر کیا ہوا، کرائے پر لایا ہوا، اس کے 3 بھائی اور 4۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ نے بہت سے مقررین کو اور خطیبوں کو سنا ہے، سب یہی کہتے ہیں 3 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے۔ میں نے بہت کوشش کی، 60 برس سے ممبر پر ہوں، 83 برس میری عمر ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ یہ معلوم کروں کہ کون گیا اور کون آیا۔ جی کچھ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ آخر گیا کون اور آیا کون۔ تاریخ کے کسی ورق پر مجھے نہ جانے والے کا نام ملا نہ آنے والے کا نام ملا، بجز اس کے ایک کلمہ ملا کہ نبی نے کہا کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ میں کہاں سے کہاں جس لے رہا ہوں، تقریر کو یہیں روک رہا ہوں، یہاں سے کہاں جس لیا چاہتا ہوں۔ 20 رمضان 40 ہجری، علی بستر پہ ہیں، زخمی ہیں، ساسا بن سوہان سرہانے ہیں اور احباب سرہانے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساسا نے کہا یا علی، قرآن میں آپ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں آئی ہیں، لیکن آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ تو علی نے کہا سوچ کے کہ ساسا کسی مرض کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دے سکتا۔ اہل لکھنؤ میں کیا جملہ ادا کر رہا ہوں۔ علی نے کہا ساسا کسی مرض کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دیتی۔ رسول نے کہا کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ جب پورے مجمع میں ایک مرد ہوتا ہے دیکھیے، میرا روئے سخن کسی طرف نہیں، میں تو صرف ایک تقریر کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے برما اس کو دوں، کل میں اللہ میں اس مرد کو دوں۔ تب جب 3 دن تذکرہ کرنے والے تذکرہ کرتے ہیں کہ جاتے رہے آتے رہے، تو کیا وہ مرد نہیں تھے؟ مگر جملہ تو یہی ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم کون گیا اور کون آیا، میں نے بڑی کوشش کی مگر مجھے کوئی نام ہی نہیں ملا، کوئی نام نہیں ملا۔ اس لیے کہ کم سے کم جانے والے اور آنے والوں میں
चेहरा तो होता है ना, चेहरा तो होता है। जहां चेहरा ही ना हो, अगर एक अली को हटा लूं तो इस्लाम में सिवाय बेचेहरगी के क्या बाकी रह जाता है? क्या बाकी रह जाता है? खैबर, एक मंजिल और मेरे साथ चलिए। आज मैं कल शब कुछ नौजवान मेरे पास तशरीफ फरमा थे, शायद आज मजलिस में भी मौजूद हूँ, तो मैं उनकी तशफ़ी के लिए एक मकाम पर पहुँचना चाहता हूँ ताकि फिर मैं आ सकूँ ना आ सकूँ आपके दरमियान, मैं उनकी तशफ़ी कर देना चाहता हूँ। मगर ये सुन लीजिए, फ़तह मक्का, हुजूर के साथ 10,000 का लश्कर था, 10,000। आयत नाज़िल, जाके कह दो कि आज के बाद कोई काफिर हुदूद हरम में दाखिल न हो, आज के बाद कोई बरहना काबे का तवाफ न करे, नंगा काबे का तवाफ न करे। कोई साहब, अब मुझे मेरी कमजोरी है कि बूढ़ा हो गया हूं, बाद नाम मुझे याद नहीं रहते। मुझे दरगुजर फरमाइए। कभी कभी मैं दानिस्ता भी कुछ नाम नहीं लेता हूं, इसलिए कि मिंबर पर ज़बान की तहारत ज़ायल हो जाती है, तो मैं नहीं लेता हूं। मगर बहरहाल कोई साहब ने कहा कि मैं ले जाऊं इन आयतों को, तो कहा हाँ ले जाओ। कभी कभी रसूल अकरम भी ये चाहते थे कि किसी की हसरत दिल में ना रह जाए। अब तो कुछ नहीं था, 10,000 का लश्कर पीछे था, तो कहा हाँ ले जाओ। कुछ कदम वो गए थे कि एक मर्तबा आया था, नहीं, या तुम जाओ या तुम में से जाए। कभी कभी देखिए कहां कहां मुझे खुद तकरीर को रोकना पड़ता। ये तुम में से, इसके माना क्या है? आपको याद है, आप सबको मैं तकरीर को पीछे ले जाके फिर सामने लाऊं तो मेरा वक्त भी गुजर जाता है और मैं तकरीर का मेरा सिलसिला भी टूट जाता। नबी ने मदीने में एक शख्स को बुलाया और उसका हाथ दूसरे के हाथ में दिया, कहा ये तुम्हारा भाई है। फिर एक शख्स को बुलाया और उसका हाथ एक और शख्स के हाथ में दिया, कहा ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है। ताक़े क़ुव्वत जारी होता रहा, हाथ में हाथ दिया जाता रहा। फिर सामने एक ही शख्स बाकी रहा जिसका हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। तो मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब मुझे नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, एक सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या ऐसे ही किसी का हाथ लिया और किसी के हाथ में दे दिया? यूं ही नबी की निगाह ने एक का नफ्स देखा, दूसरे का नफ्स देखा, जिसका नफ्स जिससे मिलता था उसके हाथ में दिया। जिसका नफ्स जिसके नफ्स से मिलता था उसके हाथ में दिया, और जिसका नफ्स अपना नफ्स था उसका हाथ अपने में रखा। आप समझ गए मेरी गुफ्तगू को? आप मेरी गुफ्तगू को समझ गए? उसका हाथ अपने, ये तो जो बात है वो ये है। तो तुम में से जाए तो वो जाए जो तुम्हारा नफ्स है। कोई ये वो फला ये वो ऐसा न जाए, तुम जाओ या तुम में से जाए। तो बुलाया, कहा इधर आओ, आयते अली के हवाले की। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, 10,000 का लश्कर पीछे था, जाना था और सुना देना था, और तो कोई काम नहीं था।
یہ روکنا کیوں اور بلانا کیوں؟ تو اگر کسی اور کو بھیج دے تو مکے والے کہتے آج تم ہم سے کہہ رہے ہو ننگے طواف مت کرو، کل تک تو تمہارے بات ادا کر لیں جی۔ تو اس کو بھیجا، آج ہم کو کہہ رہے ہو کہ کافر جہاں داخل نہ ہو، کل تک تو تم کافر۔ تو اس لیے اس کو بھیجا جس کے آبا و اجداد سب سجدہ کرنے والوں میں سے تھے، اس کو بھیجا جس کے پاس کبھی برہنہ طواف کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، جس کو بھیجا جس کا نفس اپنے نفس سے ملتا تھا کہ تم جاؤ۔ اور جا کے جب امیر المومنین نے کعبے پہ کھڑے رہ کے یہ جملے دہرائے اور اس کے بعد جب کعبے کی دیوار پر سے اترے تو فرماتے ہیں کہ مجمع یوں بھاگ رہا تھا جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگ۔ یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں تقریر کرتے کرتے کس منزل پہ پہنچ گیا؟ دیکھیے، دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے گواہی دی، کافر دشمن ہوئے۔ ہجرت کی شب جو محمد کو قتل کرنے والے تھے وہ دشمن ہوئے۔ بدر میں بنی امیہ کے لوگ اتنے دشمن ہوئے کہ ایک مرتبہ یزید تو کہنا پڑا کہ کاش بدر میں میرے مارے جانے والے عزیز ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے محمد کی آل سے کیسا بدلہ لیا۔ احد میں دشمنی بڑھی۔ خندق میں بنی امیہ کے ساتھ جن جن پہلوانوں کو گھیر کے لایا گیا تھا وہ دشمن ہوئے۔ خیبر میں یہودی دشمن ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر پورے مکے والے دشمن ہوئے۔ میں صرف یہ کہوں کہ یا رسول اللہ، ایک علی، اچھا پھر اور آگے غدیر میں جب خطبہ پڑھ کے کسی کا نام لے کے ہاتھوں پہ بلند کیا تو اپنے بھی دشمن ہوئے، پرائے بھی دشمن ہوئے جی۔ جمل میں کچھ لوگ اور دشمن ہوئے، صفین میں یہ دشمنیاں اور بڑھی، نہروان میں دشمنیاں اور بڑھوں۔ میں کہوں یا رسول اللہ، وہ ایک علی اور اتنی دشمنیاں، اس کے باوجود آج بھی کرم اللہ وجہ، آج تک کرم اللہ وجہ، اللہ اس کے چہرے کو مکرم رکھے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی چہرہ تو ہے جو مکرم ہے۔ اگر میں اس چہرے کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے پہ چہرے کی کہ باقی چہرے کہ کتنے ہم مزاج ہیں ہم لوگ۔ میں بھی کہہ رہا ہوں وہ کرم اللہ وجہ، اس لیے کہ وہ چہرہ ہٹائے جانے کا قابل نہیں ہے۔ فتح مکہ گزر گئی، تحفظ اسلام کا یہ سلسلہ جاری رہ گیا۔ اب میں میری تقریر اپنی حدود میں ہے، میں اپنی حد میں تقریر کروں گا۔ 2 4 5 منٹ اگر بڑھ جائیں تو آپ مجھے درگزر فرمائیں۔ آج ذرا ناسازی طبیعت کی بنا پر میں تقریر ذرا رک رک کے کر رہا ہوں، اپنی روایتی فلوئنسی سے نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب صفین کی جنگ گزری اور اب واپسی ہو رہی ہے، پورا قصہ تمام ہوا، قرآن نیزے پہ اٹھے، صلح کی پیشکشیں ہوئیں، حکم بنا دیے گئے اور اب واپسی ہو رہی ہے۔ یہاں میں 20 منٹ لوں گا آپ کے جو میرے پاس حاصل رہ گئے ہیں، باقی رہ گئے ہیں تقریر کے۔ راستے میں عجیب بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد واپسی کے موقع پر ایک اور جنگ ہوئی جو جنگ حنین ہے۔ صرف یاد رکھیے، کبھی موقع ہوا اور حاضر ہوا تو آپ کو یہ جنگ سناؤں گا میں۔ آج تو میں کسی اور مرحلے پہ جایا چاہتا ہوں۔ حنین وہ واحد جنگ ہے کہ رسول کے ساتھ 10,000 کا لشکر ایک ہے، کعبے میں ہونے والے مسلمان اور ساتھ ہیں۔
اور ساتھ ایک صاحب تھے جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کے پاس، عباس ابن عبد المطلب کے پاس جا کے کہا تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا، تو کہا ملک کہہ رہا ہے اس کو، یہ نبوت ہے؟ اچھا نبوت ہے تو چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر میری مجبوری کو آپ ذہن میں رکھیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کبھی آ گیا تو میں عرض کر دوں گا پھر کسی تقریر میں۔ تو کہا اچھا چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے آیا ہے، تو کہا اللہ کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا کہو محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا نہیں ذرا اس میں مجھے کچھ شک ہے۔ آپ پہنچ رہے ہیں، آپ پہنچ رہے ہیں شک تک؟ کہا نہیں مجھے اس میں شک ہے۔ جہاں اس نے کہا ذرا مجھے شک ہے، پہلو میں کوئی کھڑا ہوا تھا، ہاتھ تلوار پہ گئی، اس نے جیسے ہی تلوار کو دیکھا کہا محمد الرسول اللہ۔ سبک ہے دونوں جہاں، لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ۔ علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف، کہا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ، کہا علی نے کہاں تک لڑوں، نبی بولے فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ۔ اور پھر رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو تلوار سے ڈر کے لا الہ الا اللہ کہنے والے اپنا شجرہ نسب کہاں سے لا کے کس طرح پیش کر سکتے ہیں، یہ بات اور ہے، اس وقت میرے مارد بحث میں نہیں ہے یہ چیز۔ لیکن حنین وہ جنگ ہے کہ جب 12,000 کا لشکر، 10 سے 12، 2,000 لوگ کعبے میں مکے میں ایمان لا چکے، تو 12,000 افراد کا مجمع لے کے رسول چل رہے ہیں۔ ادھر حنین کی جنگ چھڑی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہندوستان کا ہی رہنے والا ہوں، کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہوں، تقریباً آدھے لوگوں کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ 6 لوگ 12,000 میں 6 نبی کے اونٹ کے اطراف گھیرا ڈال کے کھڑے تھے، اور کوئی نہیں تھا بجز علی ابن ابی طالب کے۔ حنین پڑھ کے مجھے ٹیلی فون کیجئے، میرے احباب سے میری گزارش ہے کہ تاریخ اٹھائیں، حنین کی جنگ پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ علی کے علاوہ کون کون شریک ہوا تھا وہاں۔ اکیلے علی نے یہ جنگ جیتی ہے، اکیلے، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں 4,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ اسی لیے علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں۔ تو بدر سے لے کر حنین تک اگر علی کو ہٹا لوں تو غزوہ اسلامی میں باقی کیا رہ جاتا، کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور اس کے بعد صفین کی جنگ میں جمل نہیں پڑھ رہا ہوں، صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ صفین پڑھنا چاہتا تھا میں، اور اس میں ایک نوخیز جنگ کرنے والے کی جنگ پڑھنا چاہتا تھا میں، مگر آج موقع نہیں ہے مجھے۔ میں ایک اور جنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں، وہاں میں نوجوانوں کو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری تقریر ان کے ذہن میں رہے۔ صفین سے واپسی پر کسی نے آ کے کہا یا علی 9,000 کا لشکر آ رہا، یہ ہے نہروان، 9,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ تو کہا آنے دو، اس میں سے صرف 9 بچیں گے۔ میں اپنی خستگی کے باوجود آپ کے لیے یہ جنگ پڑھ رہا ہوں، اس میں سے صرف 9 بچیں گے۔ کہا فاتح خیبر
دریا نزدیک ہے، دریا پار کر کے چلے بھاگ جائیں گے، کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنا، کہا بڑی دیر ہو جائے گی، کہا شام نہیں ہونے دوں گا، شام نہیں ہونے دوں گا، نہروان 1 دن کی جنگ ہے، 1 دن کی جنگ، شام نہیں ہونے دوں گا۔ آیا لشکر، اور وہی صفین کے بگڑے ہوئے لوگ جو خارجی کہلاتے تھے وہ آئے، علی نے ذوالفقار نکالی، ریت پر لکیر کھینچ، اب اس کے بعد میں نہیں کہتا کہ جنگ کیسی ہوئی، مگر ذرا میر انیس سے مدد لے لو۔ 8991 کو قتل کیا، ایک دن میں تاریخ اٹھائیے دیکھیے، پھر مجھے فون کیجیے، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، صرف آپ کے ٹیلی فون پہ حاضر ہو جاؤں گا میں۔ 8991 کو قتل کیا، ایک دن میں، کہا شام نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو نہیں جانتا، میں بیان بھی کروں تو اس بڑھاپے میں وہ زبان کہاں سے لاؤں، مگر میر انیس نے کہا کہ علی کی تلوار کے چلنے کا عالم یہ تھا کہ ترچھی چلی جبھی پہ تو ابرو اڑا دیے، جس نے کماں کو زخ کیا بازو اڑا دیے، پربستہ کر کے تیرے سے پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے، گل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں، ہر جا لپک لپک کے جو وہ شعلہ کو گئی، میدان میں مثل برق چمک 4 سو گئی، موذی تڑپ کے مر گئے جب روبرو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی، جوہر چھری تھی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوک رگے جا کے واسطے، رکتی نہ تھی وہ سامت ہمتن کے سامنے، کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے، تصویر مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے، کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے، تصویر مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے، غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے، لپکی تو جب بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا۔ ہر جا لپک لپک کے جو وہ شعلہ خو گئی، میدان میں مثل برق چمک 4 سو گئی، موذی تڑپ کے مر گئے جب روبرو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی، جوہر چھری تھی منکر ایمان کے واسطے، نشتر تھی اس کی نوک رگے جان کے واسطے، رومی زور نے جو دیا نشتر تھی اس کی نوک رگے جان کے واسطے، غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے، لپکی تو جب بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا۔ رومی زور نے جو دیا حکم قتل عام، خون کی شفق میں ڈوب گئی سب سپاہ شام، زنگی جو مورچے تھے انہیں کھا گئی حطام، ترکوں کی ایک وار میں ترکی ہوئی تمام، قتل ان کو بھی کیا جو سمرقند والے تھے، اور مصریوں کے جسم تو میٹھے نہیں والے تھے۔ کس نے وہ زور، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی، لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دی۔ کس نے دیکھا وہ؟ کسی تاریخ نگار نے نہیں لکھا۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ملک عظیم عطا کیا۔ کہ جتنا حسد علی کے ساتھ کیا گیا، اتنا حسد دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کرم اللہ یہ اعجاز، یہ اعجاز ہے۔ اور اب قتل کرتے کرتے یہ نہیں دیکھا کہ دن ڈھل رہا، کہہ چکے تھے شام نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں مجلس سننے والوں کہ میں کیا تعریف کروں،
मैंने तवक्को नहीं की थी कि मैं इस सिन में आपको इस तरह खिताब कर सकूंगा, लेकिन आपके तहम्मुल की दाद देता हूँ, आपके इन्हमाक की दाद देता हूँ कि अभी लखनऊ है। अभी लखनऊ में नुक्ता संज, नुक्ता शनास, नुक्ता नवाज लोग मौजूद हैं। अभी सुकन संज और सुकन फहम लोगों का मजमा बाकी है। कहा शाम नहीं होने दो। इधर सूरज का खुरस डूबते हुए सुर्ख हो चला, मगरिब की तरफ रवां दवां था। ये सूरज का खेल भी अजब है। ये जिसको कहते हैं सूरज फकत चमक है मियाँ, चमक भी कितनी के मुश्किल से शाम तक है मियाँ। सूरज शब के ताक़ुब में, शब के फिराक में, सिर्फ शब की एक झलक पाने के लिए तमाम उम्र जलता रहता है, सफर करता रहता है। और वो अलबेली शब भी ऐसी, वो रात भी ऐसी कि कभी सूरज के आगे बेहिजाब नहीं हुई, कभी सूरज के आगे बेहिजाब नहीं हुई। अलबत्ता जिधर से रोशनी का शहजादा गुजरने वाला होता है वहां बाल खोल के रास्ते में बैठ जाती है, जिसको शाम कहा जाता है। तो वो कहीं रास्ते में बैठी हुई थी, बाल खोले, सूरज का खुरद गुरूब हुआ करता था, बस एक लकीर रह गई। और अभी कुछ दुश्मन बाकी थे। आपने ये मौजदा बारहा सुना है, मैं मौजदा नहीं पढ़ूंगा, आपका याद है, आपको याद है। वो आपने बारहा सुना है कि अली ने सूरज को पलटाया, बारहा सुना है। मैं आपको क्या सुनाऊं, लेकिन ये कोई अली का मौजदा नहीं है। ये फकत इतना कर लेना ये अली का मौजदा नहीं है। जब सूरज डूबने वाला था तो किसी ने तवज्जो दिलाई, कहा या अली शाम हो रही है। कहा शाम नहीं होने दूंगा। और उसके बाद रुकूं, इस जुमले को मैं यहीं रोक रहा हूं, यहीं बस इस जुमले को पूरा करूंगा और मसाइल पढ़ दूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट सोलर एक्लिप्स तो देखा होगा, मुकम्मल सूरज ग्रहण तो देखा होगा आप में से बहुत सारे लोगों। 1973 की 1973 की बात है, हैदराबाद में कंप्लीट सोलर एक्लिप्स हुआ। तो कोई 5 बजे का वक्त था। सोलर एक्लिप्स का सेंटर हैदराबाद से कोई 26 किलोमीटर के फासले पे था। वहाँ दुनिया के पूरे साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान आए थे कि देखें कंप्लीट सोलर एक्लिप्स के बाद में लुनेटिक पेशेंट्स पे क्या असर होता है, कार्डियक पेशेंट्स पे क्या असर होता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पे क्या असर पड़ता है, जानवरों पर क्या असर पड़ता है, बैक्टीरिया पे क्या असर पड़ता है कंप्लीट सोलर एक्लिप्स का। ये देखने के लिए सुरजापुर मुकाम का नाम था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। अज़ीज़ान ग्रामी, मुझे गौर से सुनिए, इस वक्त अगर आपने मुझे एक लम्हे के लिए भी छोड़ दिया तो फिर आप मुझे पा ना सकेंगे। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल क्लॉक सिस्टम है, सिर्फ इंसान के नहीं, हर जानदार जी वजूद के अंदर एक इंटरनल क्लॉक सिस्टम है जो इंसान को हो या उस वजूद को हो अलर्ट करता रहता है। माशाल्लाह से आप सब फजर के आदी हैं, फजर के लिए आपको अलार्म रखने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद आँख खुल जाती है कि फजर का वक्त हो गया। ये आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम है जो आपको जगा देता है। अगर आप फार वेस्ट में सफ़र कर रहे हैं अमेरिका की तरफ, तो आप तो एरोप्लेन से पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका इंटरनल क्लॉक सिस्टम वो उसको पकड़ नहीं सकता। तो आपको वहां जाने के बाद बेचैनी होती है, इसको कहते हैं जेट लैग। यानी कई दिन लग जाते हैं आपको अपने क्लॉक सिस्टम को एडजस्ट करने में। अगर फार ईस्ट में पहुंच जाएं आप, बैंकॉक इधर उधर,
تو ادھر بھی انٹرنل کلاک سسٹم ہوتا ہے. تو سورج کے اپنی رفتار کے بجائے آپ نے اپنی رفتار سے چونکہ دور کا سفر کیا تو آپ کا انٹرنل کلاک سسٹم خراب ہو گیا. آپ کا انٹرنل کلاک سسٹم آپ کے قابو میں نہیں رہا. سورج کو پلٹانا اتنا آسان کام نہیں. تو اس وقت جب میں نے دیکھا کہ یہ سورج گرہن ہوا ہے تو میں نے دیکھا پرندے آشیانے کی طرف آتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. آشیانے کی طرف اس لیے آتے تھے کہ شام ہو گئی, واپس چلے جاتے تھے اس لیے کہ ان کا انٹرنل کلاک سسٹم کہتا تھا ابھی شام نہیں ہوئی. مرغ دربے کی طرف آتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. آتے اس لیے تھے کہ شام کا دھندلکا دکھائی دیتا تھا, لیکن انٹرنل کلاک سسٹم کہتا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا, واپس چلے جاتے تھے. ایک سورج کو پلٹانا علی کا کوئی معجزہ نہیں ہے. علی نے سورج کو پلٹاتے ہوئے کائنات کے ہر ذی وجود کا انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی کے ساتھ ریٹارڈ کیا. آپ نے محسوس کیا ایک سورج کو پلٹایا نہیں. سورج سے کتنے اور پلانٹ وابستہ ہیں, سورج کے ساتھ اور کتنی گیلیکسیز وابستہ ہیں, اس میں کتنی مخلوق ہے, کتنے حشرات الارض ہیں, کتنے کیڑے مکوڑے ہیں, کتنے جانور ہیں, کتنے انسان ہیں, کتنی مائیں حاملہ ہیں. سب کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے پلٹایا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کرے. یاد رکھیں گے میری تقریر کے ان جملوں کو جی. اور یہ جو مرغ آ رہے تھے آشیانوں کی طرف تو وہ شام نہیں تھی, فریب شام تھا. وہ شام نہیں تھی, فریب شام تھا. اور پھر نماز ادا کی. اب غور سے سنیے, ایک ہی جملہ رہ گیا ہے اس پر. اس کے بعد وقت کو لا کے وقت کے دامن میں یوں پیوست کیا کہ پیوند نہ لگے. جی ہو چکی تقریر. یہ ہے علی, یہ ہے علی, یہ ہے مقام. میں علی کا مقابلہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا. علی کا مقابلہ صرف علی سے ہی ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. اب جہاں تک تحفظ کا سوال ہے, یہ آخری جملے سن لیجئے, میں مصائب پڑھ دوں. جہاں تک تحفظ کا سوال ہے, جب ہم نے تقریر کا وقت ختم کیا, نو بجے بیٹھا تھا نمبر پر, ٹھیک ہے 2-4 منٹ اور. یہ فریب شام تھا. اور اس کے بعد صرف وہیں تک نہیں, 11 ہجری اسلام اور اس کے محافظ اس پر آخری جملے 11 ہجری دنیا نے سرکار رسالت کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے عالم اسلام کا کلمہ ہے. نہیں ہے کوئی اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے. ہیں اگر آپ کہیں تو دفن ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا. تھے اگر کہیں تو آدم بھی تھے, نوح بھی تھے, موسیٰ بھی تھے, عیسیٰ بھی تھے, ابراہیم بھی تھے, اسماعیل بھی تھے. فہرست طویل ہے. پھر اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ اللہ کے رسول ہیں. اسلام کا تحفظ ہے اس لیے کہ 11 ہجری سے 40 ہجری تک, ویسے 11 ہجری تک بھی علی نے تحفظ کیا, 40 ہجری تک
یہ کہہ کے خدمت کی کہ میں نے رسول کو مکمل دیکھا ہے، ادھورا نہیں دیکھا۔ گھر میں دیکھا ہے، مسجد میں دیکھا ہے، جنگ میں دیکھا ہے، صلح میں دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد حوالے ہوئی امامت حسن کی، زمانہ ختم ہوا 55 ہجری، آخری 2 جملے رہ گئے، بس میں مجلس کو ختم کروں۔ حسن کے حوالے کیا، زمانہ ختم ہوا 55 ہجری۔ حسین کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 61 ہجری۔ عابد بیمار کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 95 ہجری۔ محمد امام محمد باقر کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 102 ہجری۔ امام جعفر صادق کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 148 ہجری۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 175 ہجری۔ امام رضا کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 202 ہجری۔ امام محمد تقی کے حوالے ہوئی، زمانہ ختم ہوا 220 ہجری۔ امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے ہوئی 248 ہجری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے ہوئی 260 ہجری۔ اب اس کے بعد جس کے حوالے ہوئی، اب زمانہ ختم نہیں ہوتا، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ایمان۔ جی یہ ہے تحفظ کا سلسلہ، عصمت فاطمہ کے ساتھ، سہولت حیدریہ کے ساتھ، علم حسنیہ کے ساتھ، شجاعت حسینیہ کے ساتھ، عبادت سجادیہ کے ساتھ، ماثر باقریہ کے ساتھ، آثار جعفریہ کے ساتھ، علوم کاظمیہ کے ساتھ، حجج رضویہ کے ساتھ، جود تقویہ کے ساتھ، نخاوت نقویہ کے ساتھ، حیبت عسکریہ کے ساتھ، اور غیبت الہیہ کے ساتھ۔ یہ ہے تحفظ کا سلسلہ، یہ ہے تحفظ کا سلسلہ، یوں حفاظت کی جاتی۔ اور پھر میں کوئی شہادت تو نہیں پڑھوں گا، حالانکہ شہزادی کی شہادت کے دن قریب آ رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ بی بی کی جب شادی ہوئی، علی کے گھر میں بیاہ کے آئیں، تو 2 دن کے بعد علی نے بی بی کو ایک کپڑوں کا جوڑا بنایا تھا جو نیا تھا، اور ایک جوڑا سرکار رسالت نے دیا تھا جو قدرے پرانا تھا۔ گھر آئیں، 2-3 دن کے بعد ایک سائل آیا اور آ کے اس نے سوال کیا، بی بی میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے کچھ عنایت کیجیے۔ تو بی بی نے فضہ کو بلا کے کہا یہ نیا جوڑا لے جا اور اس کو دے دے۔ فضہ نے رک کے کہا بی بی آپ بھی نئی دلہن ہیں، یہ جوڑا آپ رکھ لیجئے، پرانا جوڑا اس کو دے دیجئے۔ کہا نہیں، وہ دلہن بن رہی ہے، اس کے دل میں ارمان ہوں گے، یہ جوڑا لے جا کے اس کو دے دے۔ بی بی نے 2 دن میں اپنا خیال نہیں کیا، جوڑا اس کے حوالے کیا۔ جس بی بی نے غریبوں کا یہ خیال کیا، اس بی بی کی غریب بیٹی ایک چادر کو ترستی رہی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک۔ آپ رو پڑے، مجلس ہو چکی، بس 2 جملے عزیزان گرامی، کیسے مصائب ہیں یہ کیسے مصائب ہیں۔ یہی مصائب بی بی پر، یہ مصائب علی پر وہ مصائب۔ ایک دن شہزادی نے علی سے پوچھا، یا علی یا ابوالحسن، سنتی ہوں کہ اب مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے کہا بی بی آپ سلام کرنے کی بات کرتے، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ کیا مظلومیت ہے علی کی، کیا مظلومیت ہے شہزادی کی، مگر یہی مظلومیت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حسین اور زینب میں بڑی محبت تھی، بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ حسین روزانہ زینب سے ملنے کے لیے آیا کرتے، ایک دن آنے میں کچھ دیر ہو گئی، زینب بے چین ہو کر دالان میں صحن میں آتی، صحن سے دالان میں جاتی، بے تاب ہو کے ایک مرتبہ صحن میں بیٹھ گئی۔
इंतजार करते करते धूप बढ़ गई, बीवी की आंख लग गई। ऐसे में हुसैन आए और आके बीवी को देखा धूप में सो रही हैं, तो अपनी अबा उतार के साया करके खड़े हो गए। जब बीवी की आंख खुली तो दौड़ के भाई के गले में बाहें डाल के कहा, हुसैन आने में इतनी देर न करो भाई, मेरा जी घबराता है। हुसैन ने ये तो कह दिया, लपटा के कहा, न घबराओ बहन, मगर ज़ैनब के दिल में ये आरज़ू अंगड़ाई लेती रही कि कभी भाई सो जाए और ये खिदमत हम अंजाम दें। मदीना छूटा, ज़ैनब को मौका नहीं मिला, करबला पहुंची, बीबी को मौका नहीं मिला। 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब ने देखा भाई का लाशा जलती जमीन पे पड़ा है, चाहा के कफन दे दे मगर सर पर दो जुमले बस, दो जुमले। आले मोहम्मद पे क्या गुजरी, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम करने वालों पे क्या गुजरी। कूफे से काफिला कुछ दूर आगे बढ़ा, कुछ दूर आगे बढ़ा और उस रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पे हबीब इब्ने मज़ाहिर का घर था। हबीब के बेटे ने कहा अपने साथियों से कि चलो सुनते हैं, कोई काफिला आ रहा है, चल के देखें। आए रास्ते पे जिधर से कारवान गुजरते थे, दूर से गर्दे काफिला दिखाई दी। जब काफिला करीब आया तो देखा आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर हैं। एक नेज़े पे देखा एक 18 बरस के कड़ियल जवान का सर है, 2 नेज़ों पे देखा 8-9 बरस के बच्चों के सर हैं, एक नेज़े पे देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर है, एक नेज़े पे देखा सर की आंखें बंद हैं। और ऐसे में अब जो गौर से देखा तो देखा एक नेज़े पे बाप का सर है, तो अपने साथियों से कहा अरे ये तो मेरे बाप का सर है। और साथियों से कहा चलो बढ़ के इनसे ये सर छीन लें। छोटी छोटी तलवारें निकाल के हमला किया और सर को छीन के रुखसार पे रुखसार रख के कहा जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कहीं यूं लोग के नेज़ा पे ले जाते। आबिद बीमार ने हथकड़ियों को थामा, बेड़ियों को थाम के नजर पर रोक करके कहा या अली मेरे बाबा का सर, मेरे चचा का सर। ये मंजिलों से गुजरा कारवां, बस 2 मंजिलें और आपके लिए दुआ करूं, मैं साहब तमाम करूं। कुछ दूर आगे बढ़ा काफिला, धूप तप रही थी, सहरा झुलस रहा था, ऊंट पैर बदल रहे थे। सारबानों ने आके हाकिम से कहा हाकिम अब तो जानवर भी पैर बदल रहे हैं, तू कहे तो काफिले को कुछ देर के लिए रोक ले। उसने कहा हाँ रोक लो। काफिला रोका गया, ऊंट बैठ गए, हाकिम के लिए खैमा लगाया गया। बीबियां गोदियों में छोटे छोटे बच्चों को लेके ऊंटों की छांव में जलती हुई जमीन पर बैठ गई। ऐसे में जहां हाकिम का खैमा लगा था, आबिद बीमार ने जंजीरों को थाम के दीवार खैमा का जो साया पड़ रहा था वहां जाके खड़े हो गए। तो जंजीरों की झनकार सुन के उसने आवाज दी और कहा कि ये कैसी आवाज है। खादिम ने अंदर आके कहा हाकिम वो बीमार जंजीरों की आवाज है, कहा उसको ले जा और जलती हुई धूप में खड़ा कर दे। जलती हुई धूप, आबिद बीमार के बदन की जंजीरें, हथकड़ियां हाथों में, पैरों में बेड़ियां, और आखिर में ये आखिरी जुमला का काफिला शाम की सरहदों में दाखिल हुआ। शाम की सरहदों में दाखिल हुआ काफिला। मस्जिद से एक ज़ईफ शख्स निकला, कूदा पुश शख्स, और आके आबिद बीमार के सामने खड़े होके कहा तुमने एक मुस्लिम बादशाह के खिलाफ बगावत की थी ना, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जो भी हशर किया तो ठीक किया। चौथे इमाम ने पूछा क्या तुम मुसलमान है? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा कुरान पढ़ता है? कहा हाँ अभी मस्जिद से पढ़ के निकला हूँ।
कहा क्या तूने ये आयत पढ़ी है इन्नमा युरीदुल्लाहु, कहा हाँ ये पढ़ दी आयत मैंने, इसको आयत तथहीर कहते हैं। कहा तूने ये आयत पढ़ी है इन्नल्लाहु मलाइकतहु, कहा हाँ मैंने ये आयत भी पढ़ी है, इसे आयत दरूद कहते हैं। क्या तूने ये आयत पढ़ी है कुल ला असलकुम अलैहि अजरुन, कहा हाँ ये आयत भी पढ़ी है, इसे आयत मवद्दत कहते हैं। मगर ये आयतें तो आले मोहम्मद के लिए आई हैं, इन आयतों से तुम्हारा क्या काम है। एक मरतबा आबिद बीमार ने सर को झुका के कहा नहनो आले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद है। उसने कहा कसम खा वल्लाह है। आबिद बीमार ने कहा बिल्लाह है नहनो आले मोहम्मद। तो नहनो आले मोहम्मद का अपना नाम बताओ। कहा अली अब्दुल हुसैन। कहा कौन हुसैन, फातिमा का बेटा। कहा हाँ। पूछा कहाँ है हुसैन। कहा वो देख, वो नेज़े पे हुसैन का सर, वो अब्बास, वो अली अकबर, वो खातिम। आबिद बीमार थे। उसने कहा मौला चाहिए तो ये था कि मैं तलवार निकाल के आपकी नुसरत करता, लेकिन ज़ईफ हो चुका हूँ, नुसरत नहीं कर सकता। इतना एहसान कर लीजिए मैं इन ऊँटों के आगे लेट जाऊँ, इन ऊँटों को मुझ पर से गुजार दीजिए ताकि क़यामत में कह सकूँ या रसूल अल्लाह मैंने ज़हरा की बेटियों को खुले सर बाजारों में नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार इस ज़िक्र मुख्तसर और इबादत को कबूल फरमा। इन आंसुओं को शहज़ादी कौनैन की तस्कीन का सामान कर दे। अरबईन का मौका हो, इन आंसुओं को ज़रिए हुसैन पे बहने का एहतमाम कर दे। मातम करने वालों के हाथ हरम अब्बास में मातम के लिए उठे, लेकिन जब मातम के लिए हाथ उठाना तो याद करना कि तुम्हारे मौला के हाथ नहीं थे। आप सबको शहज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत मैसर हो, शहज़ादी सकीना की ज़ियारत मैसर हो। परवरदिगार आपके बच्चों के घर ठंडे चश्मों के किनारे आबाद रखे। परवरदिगार तुझे करबला के भूखों का वास्ता, हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पे नाज़िल कर दे, जो दूर है तो उसे क़रीब कर दे, जो ज़मीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाल दे, जो क़रीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुंचा दे, जो हमारे हाथों में है तो उसमें बरकत अता हो। मुंतज़मीन मजलिस की आपसे ये गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा से जनाब सैयद हाकिम काज़मी साहिब की रूह को शाद फरमा। मातम हुसैन हुसैन हुसैन। मेरी गुजारिश है जनाब शहबाज अली साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और नोहा खानी के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब शहबाज अली साहब। या हुसैन अलविदा अलविदा ऐ बहन अलविदा 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 ऐ बहन अलविदा 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 दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो
دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا۔ آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے تمہیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی،
گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، مجھ کو پہنا دو زینب، جتھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دم کہا مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب، مجھ کو پہنا دو زینب، یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد.